اچھا، غسل کے آداب بہت سے حضرات کو نہیں معلوم ہے، یہاں تک غسل کے فرائض بھی نہیں معلوم ہے۔ دیکھو، اگر غسل کے فرائض نہیں پتہ ہوں گے تو ہمارا غسل ہی نہیں ہوگا، پاک ہی نہیں ہوں گے۔ اب جب پاک نہیں ہوں گے تو کیا نماز ہوگی؟ جب نماز نہیں ہوگی تو پھر یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں بغیر طہارت اور بغیر غسل کے مسائل جانے ہوئے، وضو کے مسائل جانے بغیر جو ہم نماز پڑھے جا رہے ہیں، اور نماز کے مسائل جانے بغیر جو ہم سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان کو نماز برائیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو آپ کی نماز اسی وقت آپ کو برائی سے، بے حیائی وغیرہ سے روکے گی جب آپ کی نماز صحیح طریقے سے ادا ہو رہی ہو۔ آپ کے اندر اسی وقت ایمان مکمل ہوگا، اور اسی وقت آپ کے اندر ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوگی جب آپ نماز اچھے سے ادا کر رہے ہوں۔ تو نماز ادا کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلے جو شرط ہے نماز کے شرائط ہیں، طہارت ہے، پاکی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اچھے سے آنی چاہیے۔ بہت ہی آسان ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ دیکھو، سنت طریقہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ غسل کے 3 فرائض سمجھ لیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اگر کوئی ناپاک ہے تو کلی کرنا، اگر روزے سے ہے تو بغیر غرارے کے کر لیں، اگر روزہ دار نہیں ہے تو غرارے کے ساتھ کلی کر لیں، یا بغیر غرارے کے بھی کر لے گا، روزہ ہو چاہے نہ ہو، بہرحال کلی کرنا یہ فرض عین ہے طہارت کے لیے، غسل کے لیے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا۔ دوسرا، ناک میں پانی ڈالنا۔ تیسرا، پورے بدن پر اس طرح پانی بہائے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ پورے بدن پر کہیں سوکھی نہ رہ جائے۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی 3 مرتبہ کی جائے گی، 3 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ بھی کلی کافی ہے۔ تو کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ایک دفعہ آپ کر لیں کافی ہے، 3 دفعہ فرض نہیں ہے۔ اور پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی کہیں جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ آپ پورے بدن پر پانی بہا کے اس کے بعد جہاں پر پانی نہیں پہنچتا ہے عام طور پر، ان حصوں پر آپ مل کے پانی پہنچا لیں۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ ناف کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ دیکھو، جب آپ یہ عمل کر لیں گے، سارے پورے بدن پر پانی بہائیں گے تو ناف کے اندر بھی خود بخود پانی پہنچ جائے گا۔ اور اگر آپ کو شک ہے تو آپ مل کر وہاں پر پہنچا لیں، یہ فرائض میں نہیں آتا، یہ اسی میں آ جائے گا۔ پورے بدن پر پانی اس طرح بہانا کہ کہیں بھی بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، یہ اسی میں آ جائے گا کہ آپ ناف کے اندر بھی پانی پہنچا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوٹ گیا، آپ ناپاک تھے، آپ کا فرض چھوٹ گیا، کلی نہیں کی آپ نے، ناک میں پانی ڈالا اور پورے بدن پہ پانی بہا لیا، بس آپ نے کلی نہیں کی، تو آپ کا غسل ہی نہیں ہوا، آپ پاک نہیں ہوئے۔ یا آپ نے ناک میں پانی نہیں ڈالا، کلی کر لی اور پورے بدن پہ پانی بہا لیا آپ نے، تب بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ یا آپ نے کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالا، لیکن آپ نے اس طرح غسل کیا جلدی کہ کہیں پر کوئی جگہ سوکھی رہ گئی، ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے گی، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ یا مسئلہ اچھے سے ذہن نشی کر لیں۔ اچھا، غسل کرنے کے بعد وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس میں لوگ کنفیوز رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ اتنی عمر ہو گئی ہے آج تک اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ غسل کر لیا میں نے، اب میں وضو کروں یا نہ کروں، میرا وضو ہوا یا نہیں ہوا۔ تو یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں اچھے سے۔ دیکھو، غسل کرنے کے بعد آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ وضو میں کون سے فرائض ہیں؟ پہلے آپ کو وضو کے اگر فرائض پتہ چل جائیں کہ 4 فرض ہیں، تو آپ اس سے یہ بات بھی سمجھ لیں گے کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو وہ 4 فرض خود بخود اپنے آپ ادا ہو جاتے ہیں۔ جب آپ غسل کریں گے 4 فرض ادا ہو جائیں گے۔ وہ وضو کے فرائض کیا ہیں آپ سمجھ لیں۔ وضو کے فرض میں سب سے پہلا فرض ہے پورا چہرہ دھلنا۔ چہرے میں کیا ہے؟ پیشانی کے بالوں تک، یہ پیشانی کا حصہ یہاں کہا جاتا ہے جہاں سے بال اگنے شروع ہوتے ہیں، اس کو پیشانی کہتے ہیں۔ یہ ماتھا جو ہے اس کو پیشانی نہیں کہتے۔ تو پیشانی کے بالوں سے یہاں سے آپ شروع کریں گے کہ بال بھی ہلکے سے آپ کے نم ہو جائیں، بال آپ کے گیلے ہو جائیں ہلکے سے، یہاں سے شروع کریں گے تھوڑی کے نیچے تک۔ داڑھی بھی اس میں آتی ہے، شامل ہے۔ اگر کسی کی ہلکی پھلکی داڑھی ہے تو تھوڑی کے نیچے تک پانی اندر لے جانا، وہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ آپ چلو میں پانی لیں اور یہاں پر ہلکا سا آپ لگائیں، وہ اندر پہنچ جائے گا بہت آسانی سے۔ اگر کسی کی داڑھی اتنی زیادہ گھنی ہے کہ نہیں پہنچ رہا تو جہاں تک کوشش کر سکتا ہے کرے، اس کے بعد ایسے وضو کر لے، اس کا وضو ہو جائے گا۔ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ ذرا غور کریں اس میں، یہ جو حصہ ہے آپ کے کان اور اس قلم کے درمیان کا حصہ جہاں بال نہیں ہوتے، یہ بھی آپ کا دھلنے میں شامل ہے، چہرہ دھلنے میں۔ بہت سے لوگ جلدی چہرہ دھلتے ہیں، یہ حصہ ان کا چھوٹ جاتا ہے، یہ حصہ چھوٹنا نہیں چاہیے، یہ بھی دھلنے میں شامل ہے۔
تو آپ چہرہ کہاں تک دھلیں گے؟ جو فرد ہے پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اتنا چہرہ دھلنا فرد ہے۔ دوسرا فرد کیا ہے وضو میں؟ دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھلنا، یہ کہنیاں بھی دھلنے میں شامل ہیں، کہنیوں کے اوپر تک نیچے تک پورے دونوں ہاتھ دھلنے ہیں۔ تیسرا فرد کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی اتنا اگر کوئی مسح کر لے گا سر کا، اتنے حصے پانی پھیر لیا تو اس کا وضو ہو جائے گا، فرد ادا ہو جائے گا۔ باقی سنت پر اگر عمل کرنا ہے، سنت کا ثواب بھی حاصل کرنا ہے اور کرنا بھی چاہیے، تو پورے سر کا مسح پھر کیا جائے گا جس طرح عام طور پر ہم وضو میں مسح کرتے ہیں۔ میں فرائض صرف بتا رہا ہوں، سنت انشاءاللہ اس کے بعد بتاؤں گا۔ چہرہ دھلنا، دوسرے نمبر پر دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھلنا، تیسرے نمبر پر چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھے نمبر پر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھلنا۔ وہ ٹخنے دو جو ابھری ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں قدم کے ٹھیک اوپر، وہ ٹخنے کہلاتے ہیں۔ تو یہ چار فرض وضو کے اندر ہیں۔ اب جب ہم غسل کرتے ہیں تو ذرا غور کریں کہ یہ چاروں فرض آپ کے ادا ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں؟ غسل میں تو آپ پورے اوپر سے نیچے تک، سر سے لے کر پاؤں تک بھیگ جاتے ہیں، تو یہ چاروں فرض تو خود بخود ادا ہو جاتے ہیں۔ آپ کا چہرہ بھی دھل گیا، آپ کے دونوں ہاتھ بھی دھل گئے، مسا تو کیا پورا سر آپ کا دھل گیا، اور ٹخنوں سمیت پیر بھی آپ کے دھل گئے، تو آپ کا وضو ہو گیا نہیں ہو گیا؟ آپ کا وضو ہو گیا۔ اگر آپ نے کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، تو آپ کا سنت کے مطابق وضو ہو جائے گا پورا، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو غسل اور وضو کا طریقہ میں نے فرائض آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب سنت طریقہ مختصراً آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں میں۔ غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ چھوٹا بڑا استنجا کریں، دونوں استنجا کرنے کے بعد پھر آپ سنت کے مطابق پورا وضو کریں، جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ پھر آپ کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، پھر پورے بدن پر اس طرح پانی بہائیں کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ کہیں سوکھی نہ رہ جائے۔ یہ غسل کا پورا سنت طریقہ ہے۔ جہاں پر آپ غسل کر رہے ہیں اگر وہاں پانی اکٹھا ہو رہا ہے تو وضو کرتے وقت پیر اس وقت نہ دھلیں۔ اگر پانی اکٹھا نہیں ہو رہا، وہاں بہہ کر جا رہا ہے، عام طور پہ آج کل غسل خانے پکے ہوتے ہیں تو پانی اکٹھا نہیں ہوتا، تو آپ اسی وقت پیر دھل سکتے ہیں وضو کرتے وقت، جو آپ غسل سے پہلے وضو کریں گے۔ اگر پانی اکٹھا ہو رہا ہے تو چونکہ وہ آپ کا استعمال کیا ہوا پانی ہے، تو آپ پیر بعد میں دھلیں وہاں سے ہٹنے کے بعد۔ یہ غسل کا پورا طریقہ ہے سنت۔ یہ مسائل ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونے چاہیے، اور اپنے بچوں کو بچپن سے ہی یہ مسائل یاد کرا دینے چاہیے، تاکہ طہارت اور پاکی کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے۔